تو بات بریک پہ جانے سے پہلے حضور ہو رہی تھی آپ کے قبول اسلام کا. آپ نے واقعہ بہت اچھے احسن انداز سے آپ نے بیان کیا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو نام عمر بن خطاب لیکن جو آپ کو فاروق لقب ملا اس کے پیچھے کیا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ فرمائیے گا. بالکل جی, آج کل ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ بتانا شاید ضروری ہے جی کہ یہ اصل میں ہمارے یہ ہیروز ہیں. سبحان اللہ, اسلامی بے ہیروز شک. کی تعلیمات کو آج ہم اجاگر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو فاروق آپ کا جو لقب ہے, فاروق کا جو بنیادی اس کا میننگ ہے وہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنا. واہ 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 اور واہ, فاروق اعظم یعنی سب سے بڑے حق اور باطل میں فرق کرنے والی آپ کی یہ شخصیت ہے. حضرت مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا, فاروق کا لقب. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں قبول اسلام کر چکا تو مجھ سے 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو چکے تھے میرے قبول اسلام سے 3 دن پہلے. جب میں مسلمان ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں جا کر اللہ کے رسول سے عرض کیا کیا حضور ہم حق پر نہیں ہیں. حضور سے جا کر یہ عرض کی اور سوال کیا کہ خواہ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں, حضور ہم حق پر نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. بے شک اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ہم حق پر ہیں. تم لوگ حق پر ہو, تم خواہ مر جاؤ یا زندہ رہو تم حق پر ہو. تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یہ چھپنا کیسا ہے, پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں. چلو حضور, پھر عرض کی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, اب ہم ضرور باہر نکلیں گے اور اسلام کے پرچم کو پوری دنیا پہ لہرائیں گے. پھر جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے, ہم 2 صفوں میں ایک اجتماعی شکل میں نکلے. ایک صف کے آگے فرماتے ہیں کہ میں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری صف کے سامنے جو ہے وہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. درمیان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کہتے ہیں گھر سے نکلے, ہم نے کہا چلو ہم حق پر ہیں تو آؤ آج کعبہ کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہیں. وہاں گئے, دروازہ کھولا اور جو ہے وہ مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے. جب سامنے عمر جا رہے تھے نا تو پھر کسی کی جرأت نہ ہوئی, سب جو ہے حیران و ششدر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے, اب عمر کے سامنے کس کی جرأت ہے جو سامنے آئے. اللہ کے نبی وہاں جو ہے وہ گئے اور بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے وہ پہلی با جماعت نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کے بعد جو ہے وہ وہاں حرم مکہ کے اندر ہوئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جرأت جو میں نے کی ہے, اس جرأت کے بدلے میں اللہ کے نبی نے مجھے فاروق کا لقب دیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جرأت کے بدلے آپ کو فاروق کا لقب میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. وہ علل اعلان جب عبادت کرنا شروع کی سرکار کی طرف سے, یہ کوئی ہمارا دیا ہوا لقب نہیں ہے, کسی ایک مکتب فکر کا دیا ہوا لقب نہیں ہے, یہ تو سرکار کا عنایت کیا ہوا لقب ہے. فاروق, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. اور وہ عمر جن کے آداب پہ شہدا سکر, سبحان اللہ, وہ عمر جن کے آداب پہ شہدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا انداز ہے آپ کا. سر یہ فرمائیے گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیار تھا, جو ایک انس اور عقیدت تھی, ذرا اس کو بیان کیجیے گا. جی ماشاء اللہ, حضور کے سارے خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام میرے آقا سے بے پناہ محبت کرتے تھے. بے شک. اور سر میں اسی بات کو قطع کلامی کی معذرت, اور جو آپ کا ان سے پیار اور سرکار کا جو آپ سے پیار تھا وہ دونوں, سبحان اللہ. جی بالکل. تو ایک عام مسلم کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہے جو حضور سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ, بے شک. سب چیزوں سے بڑھ کر ہمیں حکم ہے حضور سے. تو پھر صحابہ کرام حضور سے محبت کیا کرتے تھے, اور پھر حضور کا اس کے بدلے میں جو مختلف اعزازات ہیں, مختلف انداز ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنے لگا ہوں. کہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عمرہ کی اجازت طلب کی. حضور میں عمرہ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی فرمائی, ساتھ میں حضور نے ایک جملہ فرمایا,
فرمایا لا تنسنا یا اخی من دعائک، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے عمر عمرہ کرنے جا رہے ہو، عمرہ کرنے جا رہے ہو، فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھلانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے، اس کے بدلے میں اگر مجھے پوری دنیا مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس بات پہ ہوئی تھی کہ حضور نے مجھے ایک تو اپنا بھائی فرمایا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ مجھے جو اپنی دعاؤں میں نہ بھلانا۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ حضور کی محبت اور پھر حضور سے حضرت عمر کی محبت دونوں بالکل چھلک کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے ہم یہ بھی بات لے سکتے ہیں کہ کوئی بندہ عمرے پہ جا رہا ہو، حج پہ جا رہا ہو، کوئی اچھی کام کرنے کے جا رہا ہو، وہ بزرگ ہستی ہو تو ہم ان کو دعاؤں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی حضور جو ہم کہتے ہیں یہ رسم نہیں ہے، سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ جملہ کہنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سامعین کرام، یہ جو روایت آپ نے بیان کی، یقین جانے میں تو میرے زبان ساتھ نہیں دے رہی، سبحان اللہ، کہ ہم جو روٹین میں ایک بات کرتے ہیں، یار میرے پیارے بھائی آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو پچھلے دنوں میں ایک شخص سے ملا حضور، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خاص طور پر ایک مکتب فکر کا یہ ہے لفظ بنایا ہوا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو میں نے کہا، میں خاموش ہو گیا اس وقت تک، کیوں؟ اس وقت تک میرے علم میں یہ حدیث پاک نہیں تھی۔ تو اب میں انہیں برملا کہہ سکوں گا کہ حضور یہ کسی مکتب فکر کا نہیں ہے، کہ سرکار کی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے غلام ہیں، جی بالکل، آپ نے فرمایا کہ اے عمر مجھے بھی تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو حاجی یہ عمرے پہ جو جا رہے ہوں تو ان کو ہم دعاؤں کے لیے جو درخواست کرتے ہیں وہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ اور خاص طور پہ مجھے بات وہ یاد آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے، جب حج سے واپس آتا ہے تو 2 ماہ تک جو شخص اس سے دعا کرواتا ہے اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس اللہ کے گھر کا یہ فیض ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے 2 ماہ تک وہ جو دعا کرے گا اس سے قبول۔ تبھی تو ہم جاتے ہیں جب عمرہ کی سعادت کوئی کر کے آئے یا حج بیت اللہ کر کے آئے تو فوری طور پہ جا کے ان کو دست بوسی بندہ کرتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے کہ یہ انہی آنکھوں نے ابھی گنبد خضرہ دیکھ کے آئے ہیں، انہی آنکھوں نے ابھی اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں۔ تو دیکھا ہے تو اس جب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی عکس نظر آتا ہے۔ تو 2 ماہ تک اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کتنا فیض ہے سرکار کے بارگاہ میں پیش ہونے کا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے حضور۔ سامعین کرام، آج یوم شہادت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسپیشل پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور یہ فرمائیے گا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو آپ نے بیان کر دیا نا کہ سرکار سے پیار اور سرکار کا آپ سے پیار کتنا تھا، یہ فرمائیے گا آپ کا اہل بیت سے کیا پیار تھا، آپ کا سرکار کے بچوں سے کتنا پیار تھا۔ تو یہ آپ بیان کریں گے تو میں تو ابھی یہ سوال کیا تو میری کیفیت اور ہو چکی۔ جی فرمائیے گا۔ جی ماشاءاللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے خلفاء نے حضور کے اہل بیت سے محبت کی ہے، اور وہ محبت بے مثالی محبت کی ہے۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر حضور کے گھر والوں کو وہ اہمیت دی ہے۔ تو حضرات حسنین کریمین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالکل قریب بٹھایا کرتے تھے، اور اپنے بیٹوں سے بڑھ کر جو ہے وہ ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی حضرات اہل بیت ہیں ان میں سے ایک ایک اگر نام لیا جائے تو اس میں جو ہے وہ بے مثال واقعات موجود ہیں۔ ایک آپ کا تاریخی جو ہے وہ جملہ موجود ہے کہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا وہ ایک نمونہ اور اصول قائم کر دیا کہ دیکھیں یہ خلفائے راشدین آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ آپس میں اس قدر ایک دوسرے کو محبوب جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ لو لا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے، یہ اہل بیت کے شہنشاہ علی مولا کائنات نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ کتنی محبت اہل بیت سے جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ پھر بیت المقدس کو جب آپ فتح کرنے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔
और फिर मोहब्बत का ये पहलू देखिए, हज़रत अली मुर्तज़ा ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम निकाह के अंदर वो अता फरमाती थी, और हज़रत अली का फिर हज़रत उमर से प्यार भी था। दोनों तरफ से जो है ये प्यार की दास्तानें मौजूद हैं, दामाद और ससुर का रिश्ता। अल्लाह, एक तो ये फिर हज़रत अली प्यार इस अंदाज से किया करते थे कि उन्होंने अपने बेटों का नाम भी रखा था। बेशक आपके एक बेटे का नाम अबू बकर था, हजरत अली के बेटों की बात हो रही है। जी, हजरत अली के एक बेटे का नाम अबू बकर था, एक बेटे का नाम उमर था, एक बेटे का नाम उस्मान था। तो अपने बेटों के नाम उन हस्तियों के रखे जाते हैं जिनसे बंदा बेपनाह मोहब्बत करता है। तो ये बेपनाह मोहब्बत थी। तो इस तरह अहले बैत से मोहब्बत के हवाले से एक और छोटी सी मैं अर्ज़ कर देता हूं कि एक मौके पे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मीटिंग कर रहे हैं, मुशावरत हो रही है, और आपने हुक्म जारी फरमाया कि बाहर से कोई बंदा अंदर जो है वो दाखिल ना हो। एक दरवाजे पे दरबान जो है वो खड़ा हो गया, उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी गई। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर के बेटे जो है वो दरवाजे पे आते हैं, अंदर जाने के लिए पूछते हैं, तो बताया जाता है कि हजरत उमर ने मना कर दिया है कि अंदर कोई भी दाखिल ना हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, उनके अपने बेटे, वो बाहर खड़े होकर इंतज़ार करने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन मुजतबा तशरीफ लाते हैं, उमर से मिलना है, और वो देखते हैं कि हज़रत उमर का अपना बेटा बाहर खड़े हैं इंतज़ार में। तो ये वो देखकर पूछकर कि कहा इजाज़त तो नहीं है, आप जाना चाहते हैं तो आप तशरीफ़ लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने अदबन हज़रत इमाम हसन मुजतबा वहाँ पूछकर वापस आ जाते हैं। हज़रत उमर जब मुशावरत और मीटिंग से फारिग होते हैं, जब बाहर आते हैं, पूछते हैं कोई आया तो नहीं? फरमाया एक तो आपके बेटे आए हैं, वो बाहर खड़े हैं इंतज़ार के लिए। फरमाया और कोई? कहा जो है एक शहजादा इमाम हसन मुजतबा भी आए थे। वाह वाह वाह, उनको आपने अंदर आने नहीं दिया। शहजादा हुजूर के नवासे को आपने इजाजत नहीं दी। फौरन वहाँ सारे काम छोड़ दिए और भागते दौड़ते हुए गए, हजरत इमाम हसन मुजतबा के दरवाजे पे दस्तक दी, और वहाँ जाकर जो है आपने जज्बाती कैफियत में अपने सर से इमामा उतार कर घुटनों के बल बैठ कर आपने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो घुटनों के बल बैठ पर सर पे इमामा उतार कर कहते हैं कि ए जो है इमाम हसन मुजतबा, ये मेरे सर पे जो बाल उगे हुए हैं, ये बाल ये इज्जतों के बाल हैं, और ये तेरे नाना के सदके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहले बैत की मिसालें जो है हुजूर मुकर्रर फरमाइएगा। ये जो जुमला आपने इमाम हसन मुजतबा की बारगाह में हजरत उमर ने जो है वो सर से इमामा उतार कर आपने फरमाया कि ये मेरे सर पे जो इज्जतों के ये बाल उगे हुए हैं, ये किसी और सदके से नहीं है, मुझे तो ऊंट चुराने की भी मुझे तरीका नहीं आता था, ये सारी इज्जतें करामतें ये आपके दर से मिली हैं, हुजूर के सदके से जो है वो मुझे मिली है। इस वजह से आपने कहा कि आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ दीन इस्लाम आपका है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके इल्म अमल में जानो माल में बरकत अता फरमाए। जिस मोहब्बत के साथ आपने माशाल्लाह बयान कर रहे हैं, यकीन जाने एक कैफियत है, और कैफियत हमारी होनी चाहिए। हम जो मोहब्बत और अकीदत का दम भरते हैं अहले बैत से, सहाबा कराम से, तो हमारे आपके नाम पर हमारी आंखें नम होनी चाहिए, नम, ये हमारे ईमान का तकाजा है। और अगर हमारी आंखें नम नहीं होती तो फिर हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। फिर हमें अपना ये देखने की ज़रूरत है कि हम ईमान के किस हिस्से पे पहुँचे हुए हैं, हमारा ईमान कितना कमज़ोर हो चुका है। क्योंकि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला शान एक काफिरों के लिए सख्त, जिस तरह कुरान पाक में इरशाद होता है रुहमा बैनहुम, तो ये है कि अपने मोमिन मुसलमानों के लिए वो इंतहाई नरम गोशा रखते हैं और काफिरों के लिए इतने ही सख्त होते हैं। तो आपने जिस तरह कबूल इस्लाम का वाक़या बयान किया कि आप जब कबूल इस्लाम में आए, इस्लाम में दाखिल हुए, तो आपने कहा छुपने की ज़रूरत नहीं, अब उमर फारूक है, आ गया है, तो इंशाअल्लाह वो अब खुल के हम इबादत करेंगे। और खुल के इबादत का सिलसिला शुरू हुआ, यानी कि इस्लाम को ताकत मिली, कुव्वत मिली सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपकी आमद से, आपके कबूल इस्लाम से। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी व सारी रहेगा। तो आज इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आसिफ रियाज़ साहब, आप फाजिल हैं भेरा शरीफ की, आप तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे जारी रखेगा, और हमारा साथ इंशाअल्लाह 12:30 बजे तक होगा। तो गुफ्तगू के सिलसिले को इंशाअल्लाह शॉर्ट कमर्शियल से ब्रेक के बाद लाते हैं जनाब, तो कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
हल्का